الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو کوئی میرا امتی مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجے گا، کل بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی الحمدللہ عز وجل، ہم اس وقت مرکز الاولیاء لاہور پریس کلب میں جو ہمارے شعبہ صحافت سے متعلقہ اسلامی بھائی ہیں، ان میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہونے والے اس اجتماع میلاد میں حاضر ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو اجتماع ہے اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہم تذکرہ سنیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور دعوت قبول فرمائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعوت قبول فرمائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گننے لگے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے عثمان، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض آپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر میں ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس قدر قدم پڑے، اسی قدر غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں کی دھڑکن تھی۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی میں اس قدر صحابہ کرام علیہم رضوان غرق ہو چکے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی اور چیز سے کوئی نسبت نہ تھی، وہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذرا سی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قریش نے انہیں ایمان لانے سے پہلے صلح حدیبیہ کے سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا
तो उन्होंने सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेपनाह ताज़ीम देखी। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम कैसे करते थे। वो सहाबी कहते हैं, मैं ईमान लाने से पहले जब मैं गया तो मैंने देखा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते हैं तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान वुजू का पानी हासिल करने के लिए बेहद कोशिश करते हैं, हत्ता के करीब था कि पानी ना मिलने के सबब लड़ पड़े। उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दहने मुबारक या बीनी मुबारक का पानी डालते तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान इसे अपने हाथों पर ले लेते, अपने चेहरे पर मल लेते, अपने जिस्म पर मलते, आबरू पर डालते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई बाल जस्ने अक़दस से जुदा ना होता था, मगर इसके हुसूल के लिए जल्दी करते। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हें कोई हुक्म देते तो फौरन तामील करते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खामोश रहते और अर्ज़राह ताज़ीम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आंख उठाकर भी ना देखते। अल्लाह अकबर। जब वो सहाबी कहते हैं कि मैं वापस यानी ईमान लाने से पहले का वाक़या बयान करते, मैं मुशरिकों के गिरोह में वापस गया तो कहने लगा, एक गिरोह कुरैश मैंने बड़े बड़े मुतकब्बिर और मगरूर बादशाह की मजलिस में रहा और उनकी सोहबतें उठाई। मैं कैसरो कसरा नजाशी के दरबारों में गया और रहा हूं, लेकिन मैंने इनमें किसी भी बादशाह के किसी भी खिदमतगार को ऐसा अदब व एहतराम करते नहीं देखा जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब इनका अदब व एहतराम करते हैं। और जब वो अपने दहने मुबारक से लाभ शरीफ निकालते हैं तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान इसे अपने हाथों में लेकर अपने रुखसारों पर मलते हैं। जब वो किसी अदना काम और मामूली काम का हुक्म देते हैं, इसकी तामील के लिए बुजुर्ग तरीन सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान भी सबकत करने लगते हैं। और जब इनके हुजूर कोई बात करता है तो आवाज को पस्त करके बात करता है, और जब ये गुफ्तगू फरमाते हैं तो तमाम लोग इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सुनते हैं और निगाह मिलाकर बात नहीं करते। इनके रूए मुबारका पर कोई निगाह नहीं जमा सकता। जब वुजू करते हैं तो वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता, बल्कि सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान लपक लपक कर अपने हाथों पर ले लेते हैं। जब दाढ़ी मुबारक में कंगा करते हैं, सर अक़दस में कंगी फरमाते हैं, कोई मुंह मुबारक कोई बाल मुबारक जिस्म से जुदा होता है तो ये बाल मुबारक की इज्जत और एहतराम के साथ उसकी अदब करते हुए उसे तबर्रुक जानकर उसे हिफाजत करते हैं। और ये हालात वो हैं, ये अरवा बिन मसूद कहते हैं कि मैंने खुद आंखों से ये मंजर देखा है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताजीम के वाकयात वो हैं जो भी हमने सुने कि हजरत अरवा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ये ईमान लाने से पहले का मंजर बता रहे हैं और काफिरों से कहते हैं कि इनका जज्बा जो मैंने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो अंदाज देखा है, तुम इन पर कभी गालिब नहीं आ सकते और ये तुम पर गालिब आ जाएंगे क्योंकि ये अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी चीज है कि जिससे वाकई हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गर्क होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये मोमिन के लिए जरूरी है और जरूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान, अपने माल, अपने बाप, अपनी मां, बेटे और मखलूक में सबसे ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। अल्लाह तबारक व तआला पारा 21वां से इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, ये नबी मुसलमानों का इनकी जान से ज्यादा मालिक है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? आप फरमाते हैं, तुम में से कोई हरगिज कामिल मोमिन नहीं हो सकता
جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کائنات میں موجود ہر چیز سے زیادہ واقعی دل میں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان، اپنی مال اولاد کے علاوہ اس کائنات میں موجود ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیا میرا ایمان کامل ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، کیا میرا ایمان مکمل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی جان، مال، اولاد، غم کائنات میں موجود ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر، اب صحیح ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں جان سے بھی عزیز ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جب تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لیتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں پہنچ نہ جاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر لیتے، انہیں چین نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق زار حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، رنگ اڑا ہوا تھا، دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو درد مند عاشق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے نہ مجھے کوئی درد ہے، بات یہ ہے کہ آقا جب آپ کا چہرہ انور میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، آقا دل بےتاب ہو جاتا ہے، فوراً کوشش کرتا ہوں آپ کا دیدار ہو جائے، آپ کی زیارت ہو جائے، مجھے چین آ جاتا ہے۔ آقا اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ آقا جب آپ جنت میں جائیں گے، آپ کا مقام نہ جانے جنت میں انبیاء کے ساتھ کہاں ہوگا، اور میں نہ جانے کہاں جنت میں پڑا ہوں گا۔ آقا اگر آپ کے روئے طابہ کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ آقا آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف یہ خوشخبری لے کر آئے۔ پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 69، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تبارک و تعالی نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ بغیر دیکھے چین نہیں آتا تھا، بلکہ جنت میں بھی جانے کے بعد وہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے وہ جنت کیسی جنت ہوگی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوگا، بے چین ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 4 سورہ نساء میں آیت نمبر 69 نازل فرمائی، جس میں کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی کن پر؟ پھر فرمائے گا قرآن مجید میں انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا کرتا تھا اور دیگر خدمت بھی بجا لاتا۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کس سے مانگتے ہیں؟ سرکار سے مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ انہیں پتہ ہے
کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک جنت ہیں۔ جی ہاں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں۔ عرض کی آقا میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میرا مقصود تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو کثرت سجدہ سے میری مدد کر۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سبحان اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس قدر زیادہ تھی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر جنت میں بھی سبحان اللہ آقا کی رفاقت مانگا کرتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے بھی ارشاد فرماتا ہے۔ تو واقعی صحابہ کرام علیہ رضوان کے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اس قدر ضروری تھی، اس قدر ضروری تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے کہا اس شخص سے کہ اب انگوٹھی اٹھا اور بیچ کر فائدہ اٹھا لے۔ اس نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں لوں گا، جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھینک دیا تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ آقا سے محبت اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل۔ پیارے اسلامی آج ہم بھی مسلمان ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا نعرہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، پھر غلامی رسول میں سنت بھی قبول ہے، پھر غلامی رسول میں حلال روزی بھی قبول ہے، پھر غلامی رسول میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات بھی ہمیں قبول ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک کہ آج ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دم بھرنے والوں آؤ اور دامن محبوب سے وابستہ ہو جاؤ، کہ دامن محبوب سے وابستہ ہونے کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، عمل کرنے کے بعد یہی نجات کا رستہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ہمیں بے شمار سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ٹی وی چینل، اس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہم سیکھیں، علم دین حاصل کریں، اور خاص طور پر جب بھی کبھی محبت رسول کا بیان ہو تو اطاعت رسول کے حوالے سے صحابہ اکرام کے واقعات ہم سنیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اگر محبت کرتے تھے تو اطاعت کیسی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کریں، جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے ہم باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔